السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ آگ سے بچنے کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی معاشرے کے اکثر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بہت کم لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، جن میں اس وقت کے ایک اور نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اگرچہ لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی برادری کے تمام لوگوں کو الہی پیغام کی تبلیغ کی۔ ان پر ایمان لانے والے چند افراد نے شرک میں ڈوبے ہوئے معاشرے سے منہ موڑ لیا اور اعلان کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس مقام کو قرآن نے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ مومنوں کے اس چھوٹے سے گروہ کو برکت ملی، منکرین پر مصیبت نازل ہوئی۔ آخر کار ایک بار پھر اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اگر کوئی جماعت اپنے مقرر کردہ پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہے اور پیغمبر اپنے سپرد کردہ مشن کو پورا کرنے کے بعد مومنوں کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ کی تدبیروں میں سے ہے کہ آسمان یا زمین سے کسی قسم کا عذاب ان پر آ جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ میسوپوٹیمیا کا دارالحکومت شہر ار تھا۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان پر کس قسم کا عذاب آیا، لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی سزا دی گئی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ار شہر کی تباہی تاریخ میں درج ہے۔ بیبیلونیا میں زیر زمین کھدائی کے دوران ملنے والی عمارتوں کے کھنڈرات مکمل طور پر جلی ہوئی حالت میں پائے گئے، اور محققین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے میں کسی وقت آگ لگنے کا بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اگر محققین کا مفروضہ سچ ہے تو یہ ایک حیران کن سزا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور وہ اللہ کی طرف نکلے۔ الخفي الصريح يسعك الفضل